اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اور آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی اکیلا رکھیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی خوفناک مخلوق ہوتی ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اور آپ کے ہر اچھے یا برے فعل کے بارے میں یہ جانتی ہے۔ پیارے دوستو، اس مخلوق کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق نہ صرف آپ کے ساتھ ہوتی ہے بلکہ یہ مخلوق آپ کے جیسا چہرہ بھی رکھتی ہے۔ اس کا چہرہ آپ کے چہرے جیسا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ، پاؤں اور جسامت سب آپ کے جیسی ہوتی ہے۔ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ یہ مخلوق آپ کی ہم شکل ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی بالکل آپ کی آواز جیسی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک رہنے والی یہ ہم شکل مخلوق کون ہے، اور کیا یہ ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور یہ مخلوق کس وجہ سے ہر وقت انسانوں کے ساتھ رہتی ہے، اور یہ انسانوں سے کون کون سے خوفناک کام کرواتی ہے، اور مرنے کے بعد یہ مخلوق کہاں چلی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس کائنات میں صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں اس کے وجود کا ذکر فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، جنات میں بھی انسانوں کی طرح بہت سارے قبیلے ہوتے ہیں، جن میں کچھ جنات نیک ہوتے ہیں اور کچھ جنات شریر ہوتے ہیں۔ جنات کے متعلق ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ جنات کی ایک قسم ایسی ہے جن کے پر ہیں اور یہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ جنات کی دوسری قسم سانپ اور کتے ہیں۔ اس قسم میں پائے جانے والے جنات کی شکلیں سانپ اور کتوں جیسی ہوتی ہیں۔ اور جنات کی تیسری قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے جنات ہیں، جو انسانوں کی طرح رہتے ہیں اور انسانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کی انہی اقسام میں سے ایک قسم قارین بھی ہے، اور یہ جنات کی ایسی خوفناک قسم ہے جو ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اس کو قارین کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کا ہم شکل ہوتا ہے، اور یہ ساری زندگی اس انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس پیدا ہونے والے ہمزاد کی شکل و صورت اور آواز بالکل اسی شخص جیسی ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ پیدا ہوا، اور یہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک جن کو ساتھی نہ بنایا گیا ہو، یعنی ایک جن اس کا ہمزاد نہ ہو۔ اس پر صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ہمزاد آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھ سے صرف نیکی کی ہی بات کرتا ہے۔ دوستو، اس پیدا ہونے والے ہمزاد کا کام ساری زندگی انسان کو بہکانا ہوتا ہے اور انسان کو فتنہ فساد میں مبتلا کرنا اور اس کے دل میں وسوسوں کو پیدا کرنا ہے، جیسا کہ دل میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالنا یا غصے کے وقت انسان کو اکساتے رہنا کہ وہ غصے کی حالت میں کوئی ایسا کام کر لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابل معافی ہو اور جس کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا جائے۔ یہ پیدا ہونے والا ہمزاد شیطانوں کی قسم میں سے ایک شیطان ہوتا ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے اور اچھے کاموں سے منع کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ہمزاد کی خوفناک بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اس ہمزاد کی بات مانتے چلے جائیں گے اور برے کاموں کے اندر مبتلا ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے یہ ہمزاد طاقتور ہوتا جائے گا اور آپ پر حاوی ہوتا جائے گا اور آپ کو برے کاموں کے اندر مبتلا کرتا چلا جائے گا۔ یہ صرف انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور ان وسوسوں کے ذریعے انسان سے برے کام کرواتا ہے۔
لیکن جسمانی طور پر انسان سے کوئی بھی کام نہیں کروا سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ اچھے اعمال کر کے جنت میں چلا جائے، اور چاہے شیطان کے وسوسوں میں آ کر برے اعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے۔ اچھے یا برے اعمال کرنا انسان کے اختیار میں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن حمزاد کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ایک دور کی گمراہی میں تھا۔ ساری زندگی انسان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ حمزاد آپ کے متعلق سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ بھی جو آپ نے تنہائی میں کیا اور وہ سب کچھ بھی جو آپ نے لوگوں کے سامنے کیا۔ جادوگر اور عاملین لوگ اسی حمزاد سے معاہدہ کر کے ہر جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں، لیکن اس معاہدے میں حمزاد جادوگروں سے ایسی شرطیں منواتا ہے جس شرطوں پر عمل کر کے جادوگر شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں اور نعوذ باللہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر کافر ہو کر مرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کرنے والے اور کروانے والے کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، ساری زندگی یہ حمزاد انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو کر اپنے ایمان سے فارغ ہو جائے اور اسی کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ حمزاد اسی دنیا میں رہ جاتا ہے اور یہ دوسرے لوگوں کو ان کا ہم شکل بن کر گمراہ کرتا ہے اور ان کو برائیوں کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک حمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا کیا ہے۔ اگر انسان برے اعمال کرتا ہے تو یہ اس حمزاد کی خوراک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حمزاد انسان پر ہیوی ہو جاتا ہے اور انسان سے برے کام کرواتا ہے، اور نتیجتاً اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر انسان اچھے اعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور 5 نمازیں با جماعت ادا کرے، تو یہ تمام تر نیک اعمال اس فرشتے کی خوراک ہوتی ہے جس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح جب اس محافظ فرشتے کو اس کی نورانی غذا ملتی ہے تو یہ فرشتہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور یہ فرشتہ اس انسان کو حمزاد سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو نیک کام کرنے کی طرف ابھارتا ہے۔ بس یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو برے اعمال کر کے جہنم میں چلا جائے یا نیک اعمال کر کے جنت میں چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔